الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ہمارے لیے مرکز ہدایت اور بروز معاشر نجات کا سبب ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن میں ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ جس کے صحیح ہونے کی وجہ سے اس کا مکمل بدن صحیح ہوتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو اس کے خراب ہونے کی صورت میں مکمل بدن ہی خراب ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہی قلب و انسان کا دل ہے۔ تو دل انسان کا جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اس کے دل کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ انسان کا جسم ایک سلطنت ہے تو بلا شک و شبہ جو اس کا بادشاہ ہے وہ اس کا دل ہے، اور جو اس کے باقی اعضاء ہیں وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اس کے ماتحت ہیں۔ جس طرح ایک مقولہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، تو اسی طرح جو اعضاء ہیں وہ دل کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرتا ہے یا قیام کرتا ہے یا رکوع سجود کرتا ہے یا کوئی بھی خیر و شر کا کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے دل کا وہ راز ہوتا ہے کہ جس سے اللہ رب کائنات آشنا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور خدا لم یزل نے بھی اپنی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب کائنات کو نہ تو گوشت پہنچتے ہیں نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب کائنات کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تو دل کا ارادہ پہنچتا ہے۔ اب اگر یہ دل صحیح ہوگا تو عمل بھی صحیح ہوگا، اگر اس دل کا تزکیہ نہیں ہوگا تو پھر وہ عمل رائے گا چلا جائے گا۔ دل ایک زمین کی مانند ہے، اگر زمین کو آباد نہ کیا جائے، اس کو کاشت نہ کیا جائے تو وہ بنجر ہو جاتی ہے، فصل دینے کے قابل نہیں رہتی۔ تو اسی طرح اگر دل کی آبیاری نہ کی جائے تو اس صورت میں دل بھی مردہ ہو جاتا ہے، اس بنجر زمین کی طرح جو فائدہ نہیں دیتی تو دل بھی فائدہ نہیں دیتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے اس کے عمل بد کی وجہ سے اس کے اوپر سیاہ دبا لگ جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہر عمل بد پر وہ دبا لگتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ توبہ استغفار نہیں کرتا تو ایک وقت آتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے جو دل ہے وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پھر ہم ان کو کس طرح پاک کریں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، کہ میرے صحابہ اللہ کا ذکر ہے کہ جس کے کرنے سے مالک کائنات تمہارے دلوں کو پاک و ستھرا فرما دے گا۔ اسرائیلی روایات میں بھی ایک روایت ملتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وحی فرمائی کہ اپنے دل کو دھو لیا کرو، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں التجا کی، عرض کی مالک کائنات جسم کے اعضاء میں تو پانی پہنچتا ہے تو دل پر کیسے پانی پہنچایا جائے گا کہ اس کو دھوئیں؟ تو اس پر اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم رونے والی آنکھ پیدا کرو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، اس صورت میں تمہارے دلوں کو پاک و ستھرا فرما دوں گا۔ تو یہ تعلیم میں امت ہے، انبیاء تو معصوم عن الخطا ہے، تو یہ ہمارے لیے درس تھا۔ حضرت حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کرتے ہیں تو لیکن اس نصیحت کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ واز کرتے ہیں اس واز کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے دل ایسے سوئے ہوئے ہیں ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، ہم ایسے کہ ویسے ہی ہیں۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دل سویا ہوا ہو تو اس کو واز کی صورت میں جگایا جاتا ہے، لیکن اگر واز کی صورت میں بھی تمہارا دل جاگ نہیں نہ رہا تو پھر سمجھ لو کہ یہ سویا نہیں ہوا بلکہ یہ مردہ ہو چکا ہے۔ تو دلوں کو زندہ کرنے کے لیے تزکیہ کی ضرورت ہے۔ تزکیہ کیسے ہوگا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون،
یہ تمام تر اوصاف ہمیں اپنانے ہوں گے جس سے ہمارا تزکیہ ہوگا۔ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ شروع کیا جائے، اللہ کی جناب مال زکوٰۃ جو ہے اس کو جو ہے وہ خرچ کیا جائے، اور اسی طرح اپنے اللہ رب کائنات کی جناب میں خوف خدا رکھتے ہوئے جب ہم اپنے خدا کی بارگاہ میں آنسو بہائیں گے تو بلا شک و شبہ ان آنسوؤں کی قیمت سے مالک کائنات ہمارے دلوں کو ستھرا فرمائے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان سنیے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں رویا کرو، رو کے دعا مانگا کرو، اگر رونا نہیں آتا رونے والا منہ بنا لیا کرو، مالک کائنات اس کی برکت سے دل بھی پاک فرما دے گا اور تمہیں اس پر نیکیاں بھی عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین و سامعین کرام، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تزکیہ کے حوالے سے بے شمار احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔